سسلین مافیا کے خاندان ٹورسیلی اور بلیک مارکیٹ ڈیلرز کے درمیان ایک ملاقات کے دوران ماسیمو ٹورسیلی میچیلی مورون کے ایک خوبصورت عورت کو ساحل پر دیکھتا ہے۔ اس وقت اس کے والد، جو سسلین مافیا خاندان کے رہنما ہیں، اچانک گولی مار کر قتل کر دیے جاتے ہیں اور ماسیمو بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میں ماسیمو کی نگاہوں کے سامنے وہ عورت آتی ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول پاتا۔ 5 سال بعد ماسیمو اب ٹورسیلی مافیا خاندان کا ظالم اور خطرناک رہنما بن چکا ہے۔ وارسا میں لاورا بیل، آنا ماریا سکلوسکا، جو ایک جوشیلے کردار کی حامل ایگزیکٹو ہیں، اپنے بوائے فرینڈ مارٹن کے ساتھ اپنے تعلقات سے ناخوش ہیں، جو اس کے جنسی تعلقات کی کوششوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ لاورا اپنی 29واں سالگرہ اٹلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مناتی ہے، لیکن جب مارٹن اسے شرمندہ کرتا ہے تو وہ واک کے لیے جاتی ہے اور ماسیمو سے ملتی ہے، جو اچانک اسے اغوا کر لیتا ہے۔ ماسیمو اپنے ولا میں لاورا کو بتاتا ہے کہ وہ 5 سال پہلے ساحل پر وہی عورت تھی، اور جب وہ زخمی ہوا تو وہ صرف اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ سالوں کی تلاش کے بعد اور آخرکار اسے ایئرپورٹ پر دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے پاس رکھنا ہے، اور وہ اسے 365 دن 1 سال تک قید رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے لامحدود عیش و آرام کی زندگی دے گا۔ جب وہ فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کے خاندان کو دھمکیاں دیتا ہے، مارٹن کی بے وفائی کی تصاویر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی طرف سے مارٹن کو بریک اپ کا خط بھیج دیا گیا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن پھر بھی اس کی مرضی کے بغیر اسے چھوتا ہے۔ فرار کا کوئی ذریعہ نہ ہونے پر لاورا ہار مان لیتی ہے۔ اگلے 2 مہینوں میں جب وہ زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں تو لاورا اسے اوریاں کپڑے پہن کر اور اشتعال دلانے والی حرکتوں سے مشتعل کرتی ہے۔ تاہم وہ آہستہ آہستہ اس سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے۔ روم کے ایک ہوٹل میں وہ اسے پھر اشتعال دلاتی ہے اور وہ اسے بیڈ پر ہتھکڑی لگا دیتا ہے۔ وہ ماسیمو کو دوسری عورت سے زبانی جنسی تعلق کرتے ہوئے دیکھنے پر مجبور ہوتی ہے۔ بعد میں وہ لاورا کے جسم کو چھوتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ وہ اسے قبول کر رہی ہے۔ تاہم وہ رک جاتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے اور اسے کلب کے لیے تیار ہونے کا حکم دیتا ہے۔ کلب میں لاورا ماسیمو اور اس کے دوستوں کے سامنے خود کو ناز کرتی ہے، جس سے ماسیمو غصے میں آ جاتا ہے۔ جب وہ حریف مافیا خاندان کے ایک آدمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو وہ آدمی اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ ماسیمو اور دوسرے لوگ اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں جبکہ لاورا کو کلب سے باہر لے جایا جاتا ہے۔ اگلی صبح لاورا ایک آٹ پر جاگتی ہے جہاں ماسیمو اور اس کے مافیا ساتھی ماریو بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ رات کو ماسیمو نے اس آدمی کے ہاتھ میں گولی ماری تھی جس نے لاورا کے ساتھ زبردستی کی تھی، جس سے دونوں خاندانوں کے درمیان مافیا جنگ شروع ہو گئی۔ ماریو اصرار کرتا ہے کہ ماسیمو لاورا سے جان چھڑائے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ لاورا معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ماسیمو اسے اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ جب وہ بحث کرتے ہیں، لاورا پانی میں گر جاتی ہے اور مکمل طور پر گھبرا جاتی ہے، پھر ماسیمو اسے بچانے کے لیے پانی میں کودتا ہے۔ جب وہ جاگتی ہے، وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ ڈر گیا تھا کہ شاید وہ بچ نہ پائے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس لمحے میں وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے جیسا کہ مختلف جنسی مناظر کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ ماسیمو لاورا کو اس کے خاندان سے ملنے وارسا جانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور کاروبار ختم کرنے کے بعد اس کے پاس آئے گا۔ وارسا میں لاورا کئی دنوں تک ماسیمو کا انتظار کرتی ہے بغیر کسی رابطے کے۔ وہ اپنی بہترین دوست اولگا سے دوبارہ ملتی ہے اور وہ کلب جاتے ہیں۔ وہ مارٹن سے ملتی ہے جو اسے معذرت اور تصاویر کی وضاحت کرنے کے لیے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اپارٹمنٹ تک پیچھا کرتا ہے جہاں ماسیمو غیر متوقع طور پر موجود ہوتا ہے۔ وہ مارٹن کو جانے کا حکم دیتا ہے۔ غصے میں لاورا ماسیمو کو تھپڑ مارتی ہے۔ جنسی تعلق کے دوران وہ اس کی قمیض کھولتی ہے اور مافیا جنگ کے زخم دیکھتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اگلی صبح ماسیمو شادی کی پیشکش کرتا ہے اور وہ قبول کرتی ہے۔ تاہم وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اس کے پیشہ کو راز رکھے۔ اٹلی میں
मारियो मासिमो को बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में आगाह करता है। एक दिन लावरा अपनी तबीयत नासाज महसूस करती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने को नज़रअंदाज कर देती है। वो अपनी आने वाली शादी पर बात करते हैं, जिसमें उसके खानदान को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो मासिमो के काम के बारे में जाने। ताहम मासिमो ओल्गा को लावरा की बुराज़मीद के तौर पर आने की इजाज़त देता है। जब ओल्गा आती है, लावरा इसे बताती है कि वो हामिला है। ओल्गा इसे मासिमो को हमल के बारे में बताने की तरगीब देती है। इस दौरान मारियो को टूरसीली के मुखबिर से एक फ़ोन कॉल मिलती है कि हरीफ माफिया खानदान लावरा को कत्ल करने वाला है। लावरा की गाड़ी एक सुरंग में दाखिल होती है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं निकलती। मारियो मासिमो को ढूंढने के लिए दौड़ता है, जैसे ही लावरा की कॉल अचानक खत्म होती है। नताइज का इदराक करते हुए मासिमो टूट जाता है, जैसे कि सुरंग के दाखिले पर एक पुलिस कार की आवाज़ सुनाई देती है। मासिमो और मारियो सुरंग के दाखिली दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां पुलिस मौजूद होती है। लावरा की गाड़ी को सुरंग के अंदर से नहीं निकलने दिया जाता। मासिमो की दुनिया बखर जाती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मोहब्बत और उसका होने वाला बच्चा खतरे में है।